شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کی ابھی حال ہی میں، اور ان کے ساتھ اسد عمر بھی کھڑے ہوئے تھے، اور بیسیکلی انہوں نے یہ کہا کہ ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، یہ جو ابھی ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں 33 سیٹوں پہ، اور اس پہ انہوں نے فیصلہ کیا، متفقہ فیصلہ کیا پارٹی نے کہ تمام سیٹوں پر خان صاحب خود الیکشن لڑیں گے، مطلب وہ خود ان تمام 33 سیٹوں پہ، وہ 33 یا 33 سیٹس پہ وہ امیدوار ہوں گے، اور جو وہاں پہ جو ایم این اے جس نے ریزائن کیا تھا وہ ایک کورنگ کینڈیڈیٹ ہوگا۔ اب یہ بڑی دلچسپ سچویشن ہے، اور اس کے پیچھے حیرانی ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہوگی، یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ تو میرے جو ذہن میں باتیں آ رہی تھیں وہ 2-3 وجوہات تھیں جو میرا خیال ہے کہ جس کی بنیاد پہ خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا۔ سب سے پہلا تو میرا خیال ہے یہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو یہ ابھی تک یقین نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ایز اے جماعت یہ سیٹیں جیت سکتی ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ شاید ابھی جماعت جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہوئی، تو ان کی ذات جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اگر وہ کھڑے ہوں گے تو یہ یقینی ہو جائے گا کہ سیٹ ان کے پاس آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ شاید ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہی مقبول ہیں، اور ان کی ویسے بھی ان کی ایگو تو بہت بڑی ہے، تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صرف وہی ان تمام سیٹوں پر جیت سکتے ہیں، باقی امیدواروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ان کی کوئی عوام میں پذیرائی نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو شاید یہ اوور کانفیڈنٹ ہیں، یا اپنے آپ پہ ان کو یہ زوم ہے کہ وہ یہ سیٹیں جیت کے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ کرا سکتے ہیں۔ اچھا، تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شاید انہیں وہ جو ایم این ایز ہیں ان پہ اعتبار نہیں ہے کہ وہ جب اگر جیت جائیں گے اپنے بل بوتے پہ، اپنے نام سے، اپنی جو بھی ان کی کریڈیبلٹی ہے یا ان کی سٹینڈنگ ہے اس کمیونٹی میں، اگر اس بیسس پہ وہ جیت جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھر معتبر بھی سمجھیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خان صاحب کو تھوڑی آنکھیں دکھانا شروع کر دیں اور ڈیمانڈز کرنا شروع کر دیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باقی پارٹیوں سے ڈیلز بنانا شروع کر دیں اپنی اس ثبوت پہ کہ وہ جیت سکتے ہیں الیکشن اپنے حلقے میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں تو ہوتی جو سیاست ہے وہ اسی لین دین کی سیاست ہوتی ہے نا، ڈیلز میکنگ کی سیاست ہوتی ہے، آپ نے مجھے کیا دینا ہے، میں نے آپ کو کیا دینا ہے، کوئی نظریاتی سیاست تو کر نہیں رہا یہاں پہ۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ خان صاحب اس بات پہ ڈرے ہوں، یا اس بات کا ان کو فکر ہو یا خدشہ ہو کہ جب یہ لوگ اپنے نام سے جیتیں گے تو پی ٹی آئی کو شاید اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ویسے بھی یہاں پہ ذات پات کی اور قبیلے کی سیاست ہوتی ہے، ووٹ ایشوز پہ تو نہیں دیے جاتے، ووٹ نظریے پہ بھی نہیں دیے جاتے۔ تو اب دراصل بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے یہ تو ثابت ضرور ہو جاتا ہے نا کہ پی ٹی آئی ایک ابھی تک جماعت نہیں ہے، ایک ہجوم ہے، ایک پرسنالٹی کلٹ ہے، مطلب لوگ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس عمران خان ہی ہیں، اور جو بھی پی ٹی آئی نے کیا ان کے دور حکومت میں، یا عمران خان جو بھی غلطیاں کرتے ہیں اس کا ذمہ دار جو ہے ان لوگوں کو ٹھہرایا جاتا ہے جو ان کے آس پاس ہیں، کہ وہ ان کو یا غلط مشورے دیتے ہیں یا وہ خود ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے پی ٹی آئی کے یہ پرابلم سارے ہو رہے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو ٹیم ہے یہ عمران خان صاحب نے خود چنی تھی، یہ ان کے چنے ہوئے ہینڈ پک لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کے ساتھ شامل کیے گئے جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی تھی تو ان کی حکومت بنوانے کے لیے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ اس لیے ہیں کہ خان صاحب نے خود ان کو چنا۔ تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی تک شیکی گراؤنڈز پہ ہے، اور جو لوگ ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ خود بہت اچھے ہیں اور خود ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ خود جو ہیں آنیسٹ ہیں اور خود لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، ان کو شاید طبقاتی سیاست کے بارے میں نہیں پتہ۔ ایکچولی یہ ایک پرابلم ہے اس ملک میں کہ لوگوں کو لیفٹ اور رائٹ کی سیاست کا پتہ نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ طبقاتی سیاست بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ مطلب ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو کہ ذرائع پیداوار کو کنٹرول کرتا ہے، یا وہ خود کرتا ہے یا اس کے
گماشتے ہوتے ہیں یا اس کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ طبقہ ہوتا ہے جو کہ اکثریت میں ہوتا ہے اور جس میں کہ مڈل کلاس محنت کش کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک پوری ایک سیاست ہے، پورا ایک نظریہ ہے، اور جن لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے وہ اس پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی شخص اچھا ہے یا برا ہے۔ اب سیاست میں اچھے اور برے کا کوئی سوال نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے خان صاحب بہت اچھے ہوں، مطلب یہ تو ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے نا، میری رائے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے آپ سے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کس طبقے کے ساتھ کھڑے ہیں، کس طبقے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کی اپنی لائف کیسے گزری ہے، ان کا اپنا آپ ماضی دیکھ لیں تو انہوں نے کن طبقوں کا ساتھ دیا ہے، مطلب اگر آپ ان کی پوری لائف دیکھ لیں تو وہ ہمیشہ سے امیروں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ان کی دوستیاں بھی انہی کے ساتھ ہوئی ہیں، جب وہ باہر جاتے ہیں بیرون ملک تو وہ پھر انہی جو پاکستانی ہیں جو کہ امیر ہیں یا جو اچھے خاصے مطلب پیسے والے ہیں انہی کے ساتھ وہ ان کے میٹنگز بھی ہوتی ہیں، ان کے روابط بھی انہی کے ساتھ ہیں، کیونکہ بیرون ملک تو پاکستانی بہت ہیں، مطلب ورکنگ کلاس پاکستانیز ہیں، ان کے ساتھ تو کبھی خان صاحب نے جا کے اس طرح کا مطلب اپنا تعلق نہیں رکھا۔ تو ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں جب وہ حکومت میں آئے ہیں جب سے، تب بھی انہوں نے شروع میں تو کہا تھا کہ میں نوجوانوں کو لے کے آؤں گا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ابھی تو ان کے پاس ان کے ساتھ سارے وہی لوگ ہیں جو الیکٹیبلز ہیں، وہ انہی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، انہی کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومت بنائی ہے۔ تو یہ طبقے کا جو آپ کا سوال ہے سیاست میں یہ بہت اہم ہے، اور جب تک لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے وہ کبھی اس لیڈر کے پیچھے کبھی اس لیڈر کے پیچھے یا لوگوں کی پرسنل اچھائی یا برائی کے بل بوتے پہ وہ یہ میسج مطلب یہ اپنی رائے قائم کرتے رہیں گے کہ کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو لیڈر ماننا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی پرابلمیٹک ایشو ہے پاکستان میں، کیونکہ لوگوں کو جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گی وہ صحیح فیصلے نہیں کر سکیں گے۔ تو برابری پارٹی پاکستان جو ہے اس ملک میں واحد پارٹی ہے، جواد احمد جو ہیں وہ واحد لیڈر ہیں جو کہ طبقاتی سیاست کی بات کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اگر کوئی بھی تبدیلی آ سکتی ہے تو وہ صرف اسی بیسس پہ آ سکتی ہے کہ جب طبقاتی جنگ ہوگی، اور جنگ سے مراد ہمارا کوئی ہتھیار یا اٹھانا یا اس طرح کی لڑائی جھگڑا نہیں، بلکہ وہ جنگ جو ہے سیاسی جنگ ہے، ہماری آئینی جنگ ہے۔ تو اس بنیاد پہ برابری پارٹی پاکستان اپنی سیاست کو قائم کرنا چاہتی ہے، اور اگر آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے تو آپ پارٹی میں بھی شامل ہوں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے آپ کو تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔